یہ ہے مفتی مدثر رضا۔ سامعین، یہ آیا تھا ہم اہل سنت جماعت اہل حق دیوبند کے اکابر کو کافر ثابت کرنے، معاذ اللہ، جس دھرم کے بڑے بڑے منہ کی کھا کر گئے۔ یہ مفتی مدثر رضا جب اپنی گردن پر کفر کا ہمالیہ پہاڑ جیسا کفر کو دیکھا اور یقین ہو گیا کہ اتنا بڑا کفر کا طوق گردن پر پڑ گیا، تو اپنے ہی مجدد کا علی الاعلان انکار کر دیا کہ ہم اسے نہیں مانتے، جبکہ اس دھرم کا مجدد اس کی ضروریت کے لیے بڑی مصیبت بن گیا کہ اس کا انکار کرے تو بھی کافر، اسے مسلمان تسلیم کرے تو بھی کافر، جائے تو کہاں جائے۔ بہتر ہی سمجھتے ہیں یہ کرتی اٹھائی قوم والے کہ اپنے کافر ہونے سے یہی بہتر ہے کہ اپنے مجدد کا ہی انکار کر دیں، پھر بھی کفر سے نہیں بچ سکتے یہ نوجوڑ فرقے والے۔ تو آپ کے امیدار خان نعیمی کا حوالہ سامنے ہے، آپ کے اعلیٰ حضرت کا حوالہ سامنے ہے، تو ان کا انکار کر رہے ہیں آپ۔ تو پھر مان لیں کہ ہم پر اللہ ضروری نہیں ہے، آپ نے غلط بولا ہے، بڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، آپ نے غلط بولا ہے۔ چلیے میں نے غلط بولا، چلیے میں نے ماشاء اللہ، چلے۔ علامہ دیکھیے اعلیٰ ہاں حضرت کا فتویٰ ہاں اور علامہ شامی رحمہ اللہ کا فتویٰ۔ اچھا، علامہ شامی رحمہ اللہ کے فتوے کو قبول کریں گے؟ اعلیٰ تو قبول نہیں کریں گے آپ؟ نہیں، ارے علامہ شامی کو قبول کریں گے، ہم اعلیٰ حضرت کو قبول تو نہیں کریں گے۔ اچھا، آپ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے مفتی ہیں مفتی مدثر رضا صاحب، اور اعلیٰ حضرت کو نہیں مانیں گے آپ؟ This call is now being recorded. ہاں، آپ نے کچھ اکابر دیوبند پر اعتراض کیا ہے؟ جی دیوبند جی 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 اچھا، کیا اعتراض ہے آپ کا؟ جو شرائط طے کر کے گفتگو کر سکتے ہیں آپ؟ جی شرائط بالکل ابھی جو ہے ابھی مناظرہ نہیں کر سکتے، پہلے ہم شرائط طے کریں گے، اصول طے ہوں گے ہاں ہاں اور کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، تو شرائط طے بتاؤں، شرائط بھیجوں آپ کو میں؟ آپ مدعی بھیجیں گے یا آپ دعوے دار ہیں یا میں دعوے دار ہوں؟ بھائی آپ کا اعتراض ہے ہمارے کافر کو، آپ کافر ثابت کریں گے۔ تو دعوے دار تو میں ہوں نا ثابت کرنے کے لیے۔ ہاں، تو وہی تو شرائط تو میں بھیجوں گا نا آپ کو، کیا آپ بھیجیں گے شرائط؟ شرائط میں بھیجتا ہوں نا، آپ منظور کریں، اگر آپ کو پسند نہیں ہے آپ بھیج سکتے ہیں۔ آپ کا علمی معیار پہلے آپ بتائیں۔ جی، آپ کا علمی معیار کیا ہے؟ مناظرہ کے لیے علمی معیار ضروری ہے کیا؟ جی بالکل، اصول اچھا، الرشید سمجھتے ہیں۔ مطلب کیا معیار چاہیے؟ جی 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 مدثر بھائی، جی جی تو مناظرہ کے لیے کیا علمی معیار چاہیے؟ علم کا ہونا ضروری ہے۔ جی پھر سے بولیں، آواز کٹ رہی، آواز کٹی، پھر سے بولیں۔ دین کا علم ہونا ضروری ہے۔ آپ کو کتنا علم ہے جی؟ دین کا علم ضروری ہے، پھر ایسا ہے کہ دین کا علم، بھائی کوئی اگر نماز جانتا ہے، نماز بھی دین ہے، روزہ بھی دین ہے، اگر اتنا دین معلوم ہو جائے کہ ابھی مناظرہ کر سکتا ہے؟ تھوڑا سا نہیں ایسا تھوڑی ہے۔ ہاں، تو وہی بولے نا، مکمل بولے، آپ ادھوری بات بول رہے تھے، سوال تو کروں گا نا بھائی، کیا اصول ہے؟ آپ اپنا علم بتائیں۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ کو کیا اصول ہے؟ آپ میں شرائط آپ کو بتا دوں گا، آپ اپنا علم اچھا، مناظرہ کا چیلنج آپ نے کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے علم معیار؟ پہلے آپ بتائیں نا۔ نہیں، چیلنج تو آپ نے کیا ہے نا مناظرہ کا۔ نہیں تو میں بتا دوں گا آپ کا علم۔ ہاں، تو بتائیں کیا معیار چاہیے مناظرہ کے لیے؟ آپ کا معیار بتائیں، پہلے آپ کا معیار کیوں بھائی، آپ تو بتائیں گے نا معیار کیا چاہیے؟ معیار بتائیں نا بھائی۔ کیا معیار چاہیے؟ آپ نے کہا کہ بھائی علم معیار، کیا علم معیار چاہیے؟ عالم ہونا ضروری ہے یا پھر جی بالکل، عالم ہونا ہی ضروری ہے، عالم ہی ہونا ضروری ہے۔ مطلب آپ عالم ہیں؟ ہم اللہ ہونا ضروری ہے۔ آپ عالم ہیں؟ رشید کے اصول پر، ہاں کتاب الرشید، الرشید سنا ہے نام کبھی آپ نے؟ ہاں، سنا ہے، پڑھا بھی ہوں الحمدللہ۔ جی ہاں جی، ٹھیک اس کے اصول پر ہاں یعنی دونوں مناظرے کرنے والوں کا ہاں، جو ہے ہم اللہ ہونا ضروری ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، مطلب آپ عالم ہیں، آپ عالم ہیں ایسا؟ میں طالب علم ہوں۔ طالب علم ہے، تو پھر آپ کیسے مناظرہ کریں گے؟ اب عالم نہیں تھے، صرف طالب علم ہے تو میں بھی سنیں، ہاں ٹھیک ہے، آپ عالم ہیں سنیں، میں بھی طالب علم ہوں، جی، تو پھر ہم اللہ ہے نا؟ ہاں ماشاء اللہ، ہاں چلے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، آپ بھی طالب علم ہیں، سنیں ٹھیک اطلاق نہ ہو، وہ جی، اطلاق نہ ہو، وہ اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، کا اطلاق یہاں پر ہوگا تو پھر مناظرہ نہیں ہوگا، نہیں میری بات، کہ جاہل سے بحث کرنا جائز نہیں ہے۔ نہیں میری بات سنیں نا، اذا خاطبهم الجاهلون مدثر بھائی،
مدثر بھائی میری بات سنیں، آپ نے ایک بات یہ کہی ہے کہ مناظرہ کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، اور ابھی آپ طالب علم پر اکتفا کر لیا. تو بھائی ہم طالب دیکھیے اس اعتبار سے ہم طالب علم ہے. میرا علمی معیار جو ہے کیا بولتے ہیں مفتی ہوا الحمدللہ. کیا مفتی ہیں؟ مفتی ہاں جی جی. اچھا اچھا اچھا، چلو ٹھیک، آپ مفتی ہیں. آپ اپنا علمی معیار ہاں بتا رہا ہوں. آپ نے کہا آپ مفتی ہیں. ارے مجھے بولنے دیں یار، آپ بیچ میں بولنے کی کیا عادت ہے آپ کی؟ جی بولیے بولیے. عجیب انسان لوگ آپ ہیں. آپ نے کہا کہ آپ مفتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب بھی مفتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب بھی مفتی ہیں. یہ میں نے آپ کے پرسنل پہ حوالہ بھیج دیا اور پہنچ چکا ہے. ذرا واٹس ایپ کھولیں آپ. ہاں جائیے 2 منٹ. بہت ٹائم لگاتے ہیں آپ. موبائل بند ہو گیا. موبائل بند سے بات چالو ہے، موبائل بند کیسے ہو جائے گا بھائی؟ عجیب ہے. یہ اس پہ بھیجیے کہ آپ نے یہ میرا پرسنل نمبر نہیں ہے. کیا؟ یہ میرا پرسنل نمبر نہیں ہے. تو آپ کو پہنچا ہے نا آپ تک؟ جی آپ تک حوالہ آپ نے کہا جہاں بھیجا ہے اپنے پرسنل نمبر میرا نہیں ہے بھائی. آپ نے دیکھ تو لیا نا حوالہ؟ اس پہ بھیجے گا آپ نے. ہاں ہاں رک جائیے یہ صحیح دیکھ 9202427216 اسے یہی نمبر آپ کا ہے نا؟ ابھی تک کے حوالہ نہیں آیا. کون سا نمبر سے بھیجا ہے آپ؟ وہی بولو 920. اب نمبر بتائیں. ہاں وہی ہاں 920. اسے بھائی پہنچ چکا ہے، ڈبل نشان آ چکا ہے. جی رک جائیے 2 منٹ صرف چالو ہو گیا. ارے 2 منٹ لگائیں گے؟ فون چالو ہے، حوالہ پہنچ چکا ہے، واٹس ایپ بھی چالو ہے، 2 منٹ لگائیں گے؟ تو میرا چالو نہیں تھا نا. آپ یہ بات نہ کریں، اتنی اکڑ میں بات نہ کریں. ہاں دیکھ لو حوالہ پہنچ چکا ہے، دیکھیں آپ. رک جائیے 2 منٹ. میں واٹس ایپ کھول رہا ہوں. بس کھل گیا. حوالہ بین ہاں پہنچ گیا ہے. جی دیکھیں آپ نے کہا تفسیر نعیمی. جی رک جائیے بس نا. ہاں مناظرے میں فرق علم کا برابر ہونا ضروری نہیں. جی بڑا مناظرہ کرے. ذرا زور سے پڑھیں، زور سے پڑھیں. دیکھیے ہاں یہ مولانا مفتی نعیمی حکیم الامت مفتی نعیمی رحمہ اللہ جو ہیں ہاں وہ اپنے خود کے اعتبار سے ہاں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں. خود کہاں سے لکھا ہے یہ؟ ان کا مسئلہ آپ کے لیے حجت نہیں، رک جائیے ان کا فتویٰ آپ کے لیے حجت نہیں. حوالہ دیں گے مجھے آپ کے حکیم الامت ہیں اور ان کا فتویٰ آپ کے نزدیک حجت نہیں ہے؟ حجت ہے بالکل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء دیکھیے اللہ. بالکل حجت ہے. دیکھیے حق کے لیے حق کے لیے جی حق کے لیے آپ بتا رہے ہیں کہ حق کے لیے ہاں کسی سے بھی، مگر میرے نزدیک یہ میں اپنا موقف بتا رہا ہوں. انہوں نے اپنا موقف ظاہر کیا ہے. میرے نزدیک وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کا اطلاق اس آیت کا اطلاق نہ ہو کسی پر، تو یعنی اس آیت کا اطلاق ہوگا تو پھر وہ جاہل والی بات آ جائیں گی نا کہ ہم جاہل سے بحث کر رہے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے کہ جاہل سے اللہ والے جو ہیں یعنی جو اس کے بندے ہیں وہ جاہل سے بحث نہیں کرتے. تو میرے نزدیک یہ صرف میں اپنا جو ہے اپنا موقف بیان کر رہا ہوں. اب انہوں نے اپنا موقف بیان کیا ہے تو اس میں کوئی حد نہیں ہے. اچھا صرف بکواس کریں گے؟ کچھ بات کام کی بات کریں گے آپ؟ جی ایک ہی آیت آپ نے پوری زندگی میں مشق کی ہے کیا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کچھ سنیں گے میری آپ؟ آپ میری کچھ سنیں گے آپ؟ ارے میری کچھ سنیں گے آپ؟ ارے میری کچھ سنیں گے آپ؟ آپ نے ایک بات یہ کہی ہے 2 منٹ سنیں. مفتی مدثر صاحب. امام شافعی رحمہ اللہ یہ کہتے نہیں ہے کہ اگر کسی نے ایک بھی آیت پر اس طرح عمل کیا اس طرح حق تھا تو وہ کیا بولتے اس کو اللہ نجات دے دے اس بنا پر. تو اپنی سنا نہیں ہے. ارے بھائی میری بھی سنو یار، کوئی کام کی بات نہیں کر رہے ہو تم، میری بھی سنو یار. عجیب ہے یار. آپ نے کہا
یہ تو ان کا موقف ہے کہ بھائی مناظرہ میں فریقین کا ہم پالنا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ احمد یار خان. میں آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا موقف ہے، تو آپ کا موقف معتبر ہے کہ آپ کے حکیم الامت احمد یار خان نعیمی کا موقف آپ کے دھرم میں؟ سنیں میری بات سنیں. پہلا سوال بھائی سنیں یار، آپ کتنا بول چکے، مجھے بولنے دیں. دوسری بات، میں نے حوالہ دیا آپ کو، فتاوی رضویہ جلد 21 ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب لکھ رہے ہیں منکر بننے والے اپنی جان چھڑانے کے لیے انکار کرتے ہیں. یعنی آپ اپنے موقف کے مقابلے میں احمد یار خان نے کی موقف کو نہیں مان رہے، انکار کر رہے ہیں، تو گیا آپ جان چھڑاتے ہیں مناظرہ سے. ایسا کا کو آپ میں کہاں بول رہا ہوں؟ آپ کے اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں، مجھے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ اب ان کو بولے نا بھائی. 2 منٹ رک جائیے. کیا مدثر صاحب، مفتی مدثر بھائی، کیا آپ اپنے اکابر کا انکار کر کے ہمارے اکابر کو کافر ثابت کریں گے آپ؟ میں اپنے اکابر کا انکار نہیں کروں گا. تو آپ کے احمد یار خان نعیمی کا حوالہ سامنے ہے، آپ کے اعلیٰ حضرت کا حوالہ سامنے ہے، تو ان کا انکار کر رہے ہیں آپ. میں ان کا انکار کی. تو پھر مان لیں کہ ہم پر اللہ ضروری نہیں ہے. آپ نے غلط بولا ہے، بڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، آپ نے غلط بولا ہے. چلیے میں نے غلط بولا، چلیے میں نے ماشاء اللہ. چلے تو پھر مان لیں کہ ہم پر اللہ ضروری نہیں ہے، آپ نے غلط بولا ہے، بڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، آپ نے غلط بولا ہے. چلیے میں نے غلط بولا، چلیے میں نے ماشاء اللہ. چلے اب میرا معیار مت پوچھیں آپ، کیونکہ آپ کے احمد یار خان سے حوالہ آ چکا ہے. اب شرائط بھیجوں میں؟ جی بالکل بھیجیں. چلیں تو آپ چلائیے بھیجیں گے. میں اگر آپ کو احمد نعیمی رحمہ اللہ. چلیے آپ بھیجیے سر، آپ بھیجیے. دیکھیں بھیجو میں نے، جی بھیجیے. پڑھوں. پڑھیے. شرط نمبر 1، بریلوی مدعی یعنی مفتی مدثر صاحب مکمل دعویٰ پیش کریں گے مع حکم کے. فریقین میں اصولی اختلاف ہے یا فروعی، اس کی وضاحت کریں گے. نمبر 2، دیوبندی مدعا علیہ کو بریلوی مدعی کے دعوے کی مکمل تنقیح کرنے کی اجازت ہوگی. نمبر 3، فریقین کو صرف 3 منٹ تک گفتگو کی اجازت ہوگی. درمیان میں جو بھی کسی بہانے سے بولنے کی کوشش کرے گا اس کی شکست مانی جائے گی. ہاں، اسکین کا مطالبہ یا مصنف کا نام یا کتاب کا نام پوچھ سکتا ہے. نمبر 4، جو بھی فریق کسی عبارت کو پڑھے گا اسے پہلے مد مقابل کے پرسنل نمبر بھیجنا ہوگا، اور نہ اس کی کسی بھی بات کو غیر معتبر مانا جائے گا، اور نہ اس کا جواب دینے کی ذمہ داری مخالف پر ہوگی. نمبر 5، دعویٰ اور دلیل وصول کے خلاف ہونے پر شکست مانی جائے گی. نمبر 6، شرائط کی مخالفت کرنے پر شکست کا اعلان کر کے مد مقابل کو فون کاٹنے کا اختیار ہوگا. نمبر 7، کسی کے اکابر اور مد مقابل کی بے ادبی، گالی گلوچ شکست مانی جائے گی. نمبر 8، مناظرہ صرف 1 گھنٹے تک ہوگی، باقی گفتگو کے متعلق آگے کا وقت طے کر لیا جائے گا. نمبر 9، جس حوالے کا نام لیا جائے پہلے اسے مد مقابل کے پرسنل پر بھیجنا ہوگا، اس سے قبل کوئی حوالہ معتبر نہیں ہوگا. ہو گیا. نمبر 10، جو مغلوب ہوگا، جس کا کفریہ عقیدہ کفریہ ثابت ہوگا، اسے اپنے مذہب سے، مسلک سے سچی پکی توبہ کر کے مد مقابل کے منہج و مسلک کو قبول کرنا ہوگا. یہ مجھے قبول نہیں ہے، جی یہ ہمیں قبول نہیں ہے. جی 10واں جو ہے، ہاں 10واں اصول آپ کا ہمیں قبول نہیں ہے، منظور نہیں ہے. ذرا وضاحت کر دیں کیوں نہیں قبول نہیں آپ کو؟ اگر آپ کا مسلک مذہب کفریہ ثابت ہوگا، آپ کفر پہ رہیں گے، آپ ایمان اسلام پہ نہیں آئیں گے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مفتی آپ مفتی ہیں، آپ مفتی ہیں. میرا یہ تو میری تحریر دیکھو نا، جس کا عقیدہ کفریہ ثابت ہوگا، اس کا مذہب، یعنی اگر آپ کافر ہوں گے تو کفر اسلام پہ نہیں آئیں گے. قرآن کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ کفر سے اور اندھیرے سے اسلام کی طرف لے کر آوے، اور آپ کو قرآن کا حکم نہیں ماننا ہے. مفتی ہیں آپ یار. فون کاٹ دیا دیکھو سامعین. آپ جس ویکتی سے ہلو ہاں فون کاٹ دیا کس نے؟ جی، یہ آپ کا آواز نہیں آ رہی تھی. میری آواز نہیں آ رہی تھی؟ جی اچھا، اب آئیے. تو آواز نہیں، فون نہیں کاٹنے کا نا، دیر سے آئے گا. آپ کو شرط نمبر 10 قبول نہیں ہے. اس میں لکھا ہے جس کا کفریہ عقیدہ کفریہ ثابت ہوگا وہ اسلام قبول کرے گا. یعنی اگر آپ کافر ثابت ہو جائیں تو آپ کو کفر میں رہنا ہے، اسلام قبول نہیں کرنا ہے آپ کو. ہمارا عقیدہ کہاں سے کفر ثابت ہوگا؟ انشاءاللہ نہیں ہونے کا انشاءاللہ. ہیں؟ مگر آپ اپنے منہاج کو، میں آپ کا منہاج بیان نہیں کرنا چاہتا.
کیا بول رہے ہیں آپ؟ कुफर है, زور سے بولیں. आपका मिनहज खुद कुफर है. तो میرا کیا میرا کیا میرا کیا میرا کیا आपका मिनहज, आपका मतलब میرا منہج तो میرا منہج. मनहज मनहज मसलक मसलक आपका मतलब آپ مفتی ہیں یار, کیسے اردو بول رہے ہیں آپ؟ आपका ہوں आपका मतलब जो है ہوں وہ جو ہے خود کفر ہے. بھائی مفتی مدثر صاحب, جی بولیے. بھائی اگر میرا کفر ہے تو ہم توبہ کر لیں گے کفر سے, اور اگر آپ کا کفر ہے آپ کفر سے توبہ کریں گے نا. بھائی میرا اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے, جی بالکل بالکل. قرآن حدیث پر ایمان ہے ہمارا. اگر میرا بالفرض اگر میرا عقیدہ کفریہ ثابت ہو گیا, ہم کفر چھوڑ دیں گے. آپ بھی کہیں نا ماننا, 10 شرط نمبر 10 ہمت کر کے جی مان لیے مان لیے. مان لیا میں نے. اگر آپ کا عقیدہ آپ کا دھرم کفریہ ثابت ہو گیا تو آپ اپنے دھرم کو چھوڑ کر کے مد مقابل کے مسئلے کو قبول کریں گے دل سے, ٹھیک ہے نا؟ جی 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 بالکل. ماشاء اللہ, وہی تو بول رہا ہوں بھائی, اتنا دیر کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ چلیں, باقی شرائط منظور ہے آپ کو؟ جی. اور آج کہیں آپ خود ہوں گے یا کوئی دوسرا ہوں گا؟ میں ہاں آپ خود. آپ کا نام؟ میرا نام علی اصغر ہے. علی اصغر. چلیں, تو کہاں سے ہیں آپ یہ تو بتائیں. ارے بھائی شرائط طے کرو بھائی, اتنا طول مت دو. شرائط طے ہو گئی, اب دعویٰ پیش کریں. نہیں مطلب جو آپ نے جو قبول کر لیا نا شرط نمبر 10, جی قبول کر لیا, بالکل قبول. تمام شرائط منظور ہے آپ کو؟ جی منظور ہے بالکل. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, اچھی بات ہے. آپ وقت بتائیں, تعین کرے وقت کا. ابھی مناظرہ شروع نہیں ہے وقت سہیل صاحب, ہے کچھ دن کا. مفتی مدثر رضا صاحب, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں جامعہ میں ہوں, 2 دن کا میرے پاس وقت نہیں ہے, 2 دن تک کے ابھی. چلے ٹھیک ہے, جاتے ایک حوالہ لے جائیں آپ, 2 دن بعد. ٹھیک ہے. ابھی ہاں, جاتے ایک حوالہ لے جائیں آپ نے آخری والی شرط قبول کی ہے, اور یہ قبول کرنا بھی چاہیے کہ اگر بھائی کفریہ ثابت ہے اسلام قبول کرنا چاہیے. کوئی بھی عقل مند نہیں مانے گا اس کو, ٹھیک ہے. وہ الگ مسئلہ ہے, کفر ثابت ہوگا یعنی الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر کفر ثابت ہو بالفرض تو چھوڑنا چاہیے کفر کو. لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت نے, میں نے حوالہ بھیجا دیکھیں آپ کو, آپ کے اعلیٰ حضرت نے یہ الملفوظ حصہ 4 صفحہ نمبر 16 میں لکھا ہے, مناظرہ میں شرط کرنا کہ جو مغلوب ہو غالب کا مذہب اختیار کر لے, کیسا ہے؟ جواب, حرام ہے. اور اگر دل میں یہ ہے کہ دوسرا غالب ہوگا تو وہ شخص اپنے مذہب کو چھوڑ دے گا تو یہ کفر ہے. مفتی مدثر صاحب, آپ نے کفر کیا ہے, آپ نے کفر کو تسلیم کیا ہے. آپ نے ابھی کیسے کفر کیا ہے؟ آپ کے اعلیٰ کو پوچھیں, آپ مجھ سے نہ پوچھیں, آپ کے اعلیٰ سے پوچھیں. میں نے حوالہ بھیج دیا, آئینہ آپ کے سامنے ہے, چہرہ نہ پھرائیں آپ آئینہ دیکھ کر کے. ہاں تو وہ ان کا معافی ہے. جی ان کا معافی ہے ملفوظات میں, وہ ان کا معافی ہے. مطلب آپ کے اعلیٰ حضرت کا قول حجت نہیں آپ کے نزدیک؟ تو چاہیے 2 منٹ صرف 2 منٹ. آپ بولے اتنی بات نہ کرے, مجھے بھی جواب دیں گے. ہاں جواب دینا. حوالہ دیکھیں آپ نے کفر کو تسلیم کیا ہے, کفر کا فتویٰ لگا آپ کے گلے پہ. ہاں تو جائیں گے. ہاں میں رکو, میں کہتا ہے آرام سے, اگر دوسرے والے کو تو وہ شخص اپنے آپ مفتی ہیں یار, آپ مفتی ہیں یار. میں ہاں رک جائیے. دیکھیے میں نے ان کی عبارت پڑھی نہیں تھی, اس لیے اس اعتبار سے ابھی کفر کا فتویٰ نہیں لگا ہے جو چیز معلوم نہ ہو. ہاں سنیے ہاں, علامہ امام شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. کہاں فرماتے ہیں؟ کہاں پہ فرماتے ہیں؟ رک جائیے نہیں حوالہ پہلے حوالہ, میں حوالہ بھیجتا ہوں پھر بات کرتا ہوں. حوالہ بھیجیں آپ. حوالے کے ساتھ. آپ جو بھی حوالہ دیں گے آپ کے اعلیٰ حضرت کی تردید میں دیں گے, آپ رد میں دیں گے. آپ میرا رد نہیں کریں گے, آپ کے اعلیٰ حضرت کریں گے. آپ ضرورت کریں گے. ابھی آپ نے یہ غلطی تسلیم کی ہے آپ نے. بات میں رک جائیے, سنیے پھر بات کریں. پہلے حوالہ بھیجیں, کوئی کتاب کا نام لیں گے نا, علامہ شامی رحمہ حوالہ بھیجیں, یار سنیے, اسکین بھیجیں. میں آپ کو آدھے گھنٹے میں حوالہ دیتا ہوں. اور آدھے گھنٹے میں نہیں, اگر نہیں ہے تو نام نہ لیں. آپ کے پاس حوالہ نہیں ہے, نام نہ لیں. آپ کہاں سے آپ اپنے علامہ شامی کی کتاب آپ نے منہ پہ کر لیا ہے, علامہ شامی جی آپ نے حفظ کر لیا ہے, تو حفظ کریں گے. تو پھر بغیر حفظ کے کیسے پڑھیں گے آپ؟ آپ کا حوالہ ہوگا نا تو بھیجیں. آپ بتا رہا ہوں نا آپ کو, نہیں بتانا نہیں, بھیجنا ہے. میں آپ کو مسئلے سمجھا. آپ کو حوالہ بھیجنا ہے مفتی مدثر صاحب. آدھے گھنٹے آدھے گھنٹے میں نہیں, پھر ابھی کیسے نام دے لیا آپ نے؟ ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں
پھر کیسے نہیں ہوتا ہے؟ وہ شرط منظور کیا آپ نے، دیکھیے ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے میں جائیں، آدھے گھنٹے بعد آئیں، آدھے گھنٹے تک آپ کفر کے حالت میں رہیں گے آپ کے حالات فتوے سے، اس کا کیا ہوتا ہے وہ کب کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، کفر کی حالت میں ہوا نا؟ جب دو لوگوں کی باتیں ٹکرائے تو ہم ان سے بڑے شخص کی بات لیتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں گا کیا بولتے ہیں، کون دو بڑے؟ علامہ دیکھیے اعلیٰ ہاں حضرت کا فتویٰ ہاں اور علامہ شامی رحمہ اللہ کا فتویٰ. اچھا، علامہ شامی رحمہ اللہ کے فتوے کو قبول کریں گے؟ اعلیٰ حضرت قبول نہیں کریں گے آپ؟ نہیں. ارے علامہ شامی کو قبول کریں گے، ہم اعلیٰ حضرت کو قبول تو نہیں کریں گے. اچھا، آپ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے مفتی ہیں مفتی مدثر رضا صاحب، اور اعلیٰ حضرت کو نہیں مانیں گے آپ؟ تو سنیں، یہ جب جو حضرت خود فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اگر میرا مسئلہ کسی بھی ائمہ کے مسئلے سے ٹکرائے تو ہاں، تم اس مسئلے کو چھوڑ دو. جھوٹ بولا آپ نے جھوٹ بولا ہے، کیوں نہیں جھوٹ بولا؟ مفتی مدثر صاحب جھوٹ بولا آپ نے. جی کیسے جھوٹ بولا میں نے؟ آپ نے کہا کہ اگر علامہ شامی کے قول سے اعلیٰ حضرت کا قول ٹکرایا تو اعلیٰ حضرت قول ہم ٹھکرا دیں گے. لیکن دیکھ، میں آپ کے پرسنل حوالہ بھیجا میں نے جی، امتیاز اہل سنت لکھا ہے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت جو مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا. آپ ثابت کریں کہ جو علامہ شامی کا قول کو ان کے مسلک کا اختلاف مخالفت کرے گا وہ جو کافر ہے. لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت مسلک میں لکھا ہوا ہے جو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ یعنی مفتی مدثر رضا کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. آپ دوسری بات سنیں، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت پوری زندگی میں کبھی جو ہے کسی مسئلہ سے رجوع نہیں کیا ہے. کیوں نہیں کیا؟ وہ تو آپ پوچھیں گے اپنے علماء سے. میں حوالہ دے رہا ہوں، رکے حوالہ دے رہا ہوں. سنیے میں پڑھ رہا ہوں. ہاں، آپ بول رہے ہیں کہ ان کا قول اگر خلاف ہو یعنی قول الگ دیکھیے مسلک جو ہے یہ سمجھا، یہ بات سمجھے کہ یہ مسلک یہ اس بنا پر ہے کہ علماء دیوبند کا کفر اور جو علامہ شامی رحمہ اللہ کا مسلک ہے وہ خود کیا بولتے ہیں امام احمد رضا کا مسلک ہے. امام احمد رضا خود کیا بولتے ہیں علامہ شامی کی بات کو جو ہے قبول کرتے ہیں. تو پھر اس بات کیا حال ہے؟ نہیں، میری بات سنیں. آپ نے ایک قول پیش کیا علامہ شامی کا ہے نا، جی اور اس کے خلاف میں نے قول پیش کیا آپ کے اعلیٰ حضرت کا. تو آپ نے کہا کہ علامہ شامی کے خلاف اعلیٰ حضرت کا ہوا تو ہم ٹھکرا دیں. تو اعلان ابھی کر دیں آپ کہ ہمارے اعلیٰ حضرت قول جو ہے علامہ شامی کے خلاف ہے اور میں اعلیٰ حضرت قول کو ٹھکراتا ہوں. سنیں دوسری بات سنیں. بالکل ٹھکراتا ہوں، بالکل. ماشاء اللہ. چلیں دوسری بات دیکھیں، یہ انوار رضا ہے، اس میں لکھا ہے کہ صفحہ نمبر 83 پر کہ لہٰذا انہیں یعنی اپنے اعلیٰ حضرت کو اپنے شرعی فیصلوں اور فتاویٰ میں کسی تبدیلی یا رجوع کی ضرورت نہیں پڑتی. اور امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق صحابہ کے متعلق لکھا ہے انہوں نے مسئلہ پر رجوع کیا ہے. صحابہ اور ائمہ تو اپنے مسئلے سے رجوع کرے لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت نہ کرے. اور تو گویا آپ کے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ جو ہے علامہ شامی کے مقابلے میں پکا ہے، ٹھکا ہے. کیوں ٹھپکا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. میں حوالہ بھیج دیکھیں نا. بتا رہا ہوں نہیں، میں خود کو معذرت بتا رہا ہوں کہ جی کیا بول رہے ہیں آپ؟ بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کیا بول رہے ہیں؟ علامہ شامی رحمہ اللہ کا جب ہمارے سامنے لے کر آئیں گے ہم پھر کیا بولتے ہیں حالانکہ وہ فتوے کو چھوڑ دیں. مفتی مدثر بھائی، میں نے بتا دیا. مفتی مدثر بھائی، جی بولیے. ایک تو آپ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے کہلا رہے ہیں آپ، اور آپ کے گھر سے فتویٰ لگ رہا ہے. سنیں میرے، آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں. آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں، میری سن نہیں رہے. کیا آپ کی بے بسی ہے؟ بے بس ہو گئے آپ کیا میرے دلائل سامنے؟ تو سنیں نا میری بات سنیں نا. آپ کے اعلیٰ حضرت کی جو مخالفت کرے گا، آپ نے کہا کہ ہم اعلیٰ حضرت کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، تو آپ نے ٹھکرا دیا، اعلان کیا آپ نے. تو یہاں پہ لکھا ہے جو مسئلہ کہ اعلیٰ سے مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. میری بات سنیں نا. اچھا میرے بیچ میں کیوں بول رہے ہیں آپ میرے بیچ میں کیوں بول رہے ہیں بھائی میرے بیچ میں کیوں بول رہے ہیں آپ میرے بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ مجھے کیوں نہیں بولنے دے رہا آپ کی بات میں سن رہا ہوں اطمینان سے، پھر جواب دے رہا ہوں. آپ میرے بیچ میں بول رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ نے اپنے اعلیٰ حضرت کا قول ٹھکرا دیا، ان کے مسئلے کے مخالفت کیا. آپ نے جو لکھا ہے جو ان کی مخالفت کرے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں، یعنی کافر مرے گا. تو آپ کے لیے اگر آپ پھر بھی بریلوی بن کے رہیں گے تو آپ کا کفر میں مرنا طے ہے.
اور اگر آپ چاہتے ہیں ایمان ہی موت ہو آپ کو تو آپ کو بریلوی چھوڑنا پڑے گا، دیوبندی بننا پڑے گا آپ کو. میں نہیں بننا چاہتا، کفر میں نہیں آنا چاہتا. تو پھر کفر میں مریں گے آپ. دیکھیے میں نے ہاں آپ کے عارض کہہ رہے ہیں اور آپ میں نے پھر پہ اپنی تمام باتوں پہ جی کیوں کیا بول رہے ہیں آپ؟ کیا فون کر کیا ہوا بولے بولے. کیوں ارے بولیں کیا ہوا؟ میں نے ایک حوالہ دیا اس کا تفسیر نعیمی کا، آپ نے فون کاٹ دی کاٹ دیا فون کاٹ دی کاٹ دیا بڑا بے بس تھا، بڑا بے بس تھا، بول رہا ہے میں مفتی ہوں. یہ انسٹاگرام پہ بہت بھوک رہا ہے آ کر کے. ہاں انسٹاگرام پہ. ہمارا گروپ ہے اس کے اندر عبدالرحمان صاحب بھی ہیں ہاں اور یہ عبداللہ بھی ہے، سیف اللہ عبداللہ جو نام ہے. اچھا. جی جی تو اسی گروپ میں تو ہے نا. میں نے اس سے کہا کہ 4:30 بجے کال کرنا، تو اس نے کری نہیں کہ میں نے کری اسے. ابھی بھاگ گیا، یہ کفر کے دلدل میں پھنس گیا. بہت زبردست پھنسا ہے، دیکھو نا اپنے حالات انکار کر دیا اس نے.